پیوٹن کی جانب سے برطرف کردہ وزیر رومن اسٹاوائٹ کی پراسرار موت۔ روس میں 25 برس سے اقتدار پر براجمان صدر پیوٹن کی ناپسندیدہ شخصیات کی اچانک اموات کا سلسلہ نہیں تھم سکا۔ روس کے وزیر ٹرانسپورٹ رومن اسٹاوائٹ نے عہدے سے برطرفی کے چند ہی گھنٹے کے بعد آخر خودکشی کیوں کی؟ اسٹاوائٹ کی اچانک موت سے سیاسی اور عوامی حلقوں میں بے چینی اور حیرت کا اظہار، حکومتی خاموشی پر قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ انتقام کی لہر، صدر پیوٹن کے مخالفین اور سیاست میں ابھرتے کرداروں کی پراسرار موت پر چیموگوئیاں، یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ثنا کیوان، آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ سینٹرل۔ روس میں 25 برس سے اقتدار پر براجمان صدر پیوٹن کی ناپسندیدہ شخصیات کی اچانک کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ جمعرات کے روز روس کے وزیر برائے ٹرانسپورٹ رومن اسٹاوائٹ نے اپنی برطرفی کے چند ہی گھنٹوں کے بعد کر لی۔ روسی تحقیقاتی کمیٹی نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسٹاوائٹ جمعرات کے روز ماسکو ریجن میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ ان کی گاڑی سے ان کی لاش برآمد ہوئی جس پر گولی لگنے کا زخم موجود تھا۔ کمیٹی کے ترجمان نے کہا ہے کہ واقعے کی تحقیقات ہو رہی ہیں تاکہ کی اصل وجہ پتہ چل سکے، جبکہ امکان یہی ہے کہ اسٹاوائٹ نے کی، تاہم کسی دیگر امکان کو بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رومن اسٹاوائٹ ستمبر 2019 سے روس کے سرحدی علاقے کرسک کے گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے، جہاں ان کی اچھی انتظامی کارکردگی کو سراہتے ہوئے روس کے صدر پیوٹن نے مئی 2024 میں انہیں وزیر ٹرانسپورٹ کے عہدے پر تعینات کیا۔ تاہم وہ 1 سال سے کچھ زائد عرصے بعد ہی انجانی وجوہات کے باعث اپنے باس کا اعتماد کھو بیٹھے اور صدر پیوٹن نے جمعرات کے روز انہیں عہدے سے برطرف کیا، جس کے چند گھنٹے بعد ان کی خبر آتی ہے۔ رومن اسٹاوائٹ کی اچانک پر روسی سوشل میڈیا اور سیاسی حلقوں میں بحث چھڑ پڑی ہے۔ دکھ اور صدمہ، بے چینی ایک طرف، سوالات کھڑے ہو چکے کہ آخر یہ ہوئی تو ہوئی کیوں؟ کچھ حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے سانحات سے بچنے کے لیے اعلیٰ سطح کے افسران پر عائد دباؤ کے نظام کا جائزہ لیا جائے۔ ان کے مطابق اعلیٰ سطح کے عہدیداران کو کئی بار اچانک برطرفی اور الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے بعد سنگین نتائج، اثرات اور نقصانات بھگتنے پڑتے ہیں۔ دوسری جانب بعض حلقوں کا دبے الفاظ میں یہ بھی کہنا ہے کہ آخر 25 برس سے برسرے اقتدار روسی صدر پیوٹن کے سیاسی مخالفین اور ناپسندیدہ شخصیات کو ہی کیوں اچانک آتی ہے۔ یاد رہے کہ ولادیمیر پیوٹن نے موجودہ صدی کے آغاز سے روس کی باغ دوڑ سنبھالی، جب ان کے پیشرو بورس یلسن نے اچانک استعفیٰ دیا اور پیوٹن وزیر اعظم بنے، جنہیں آئین کے مطابق قائم مقام صدر بنایا گیا، جس کے بعد مارچ 2000 میں وہ پہلی بار الیکشن جیت کر صدر بنے۔ کریملن چھوڑنے کے بعد بورس یلسن نے پیوٹن کو نصیحت کی تھی کہ روس کا خیال رکھے، اور انہوں نے اس نصیحت کا ایسا لحاظ رکھا کہ آج تک روس کا اصلی اور حقیقی اقتدار پیوٹن ہی کے قبضے میں ہے۔ مارچ 2024 میں وہ 5ویں بار ملک کے صدر بنے۔ اس دوران کچھ آئینی پیچیدگیوں کے باعث پیوٹن 2018 سے 2021 کے دوران روس کے وزیر اعظم بھی رہے، مگر اقتدار پر مکمل کنٹرول انہی کا رہا، جس کے بعد 2020 میں روسی آئین میں بڑی تبدیلی کی گئی، جس کے بعد توقع ہے کہ شاید 2036 تک ولادیمیر پیوٹن ہی روس کے صدر رہیں۔ یوں وہ دنیا کے سب سے بڑے حدود اربے والے ملک پر طویل ترین عرصے تک حکمرانی کرنے والی شخصیات بن جائیں گے۔ اس سے پہلے کمیونسٹ رہنما جوزف اسٹالن نے 30 برس تک سوویت یونین پر حکمرانی کی، جبکہ 18ویں صدی کی ملکہ کیتھرین بھی 30 برس تک روس کی حکمران رہ چکی ہیں۔ مارچ 2024 میں صدر پیوٹن کے 5ویں بار روسی صدر بننے سے پہلے ان کے سخت ترین مخالف الیکسی ناولنی فروری میں روس کی ایک ہائی سیکیورٹی جیل میں اچانک کا شکار ہوئے، جس کے بعد اس الیکشن میں کوئی بھی ایسا امیدوار ان کے مد مقابل نہیں رہا جو ان کے اقتدار کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ قوم پرست، اقدامات پسند لیون سرسکی کمیونسٹ پارٹی کی کاروباری شخصیت ولادسنکوف نے بظاہر پیوٹن کے مقابلے میں صدارتی الیکشن تو لڑا، مگر چند فیصد سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر سکے۔ الیکسی تو محض سیاسی مخالف تھے جن کے پراسرار
ہو گئی اور اب رومن اسٹاروائٹ پیوٹن کی ناپسندیدہ شخصیت بننے کے بعد ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مگر صدر پیوٹن کے دور اقتدار کے دوران اس سے پہلے بھی ان کے 20 کے قریب مخالفین یا ناقدین روس یا بیرونی ممالک میں پراسرار ہو چکی ہیں۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اسی لیے مغربی میڈیا ولادیمیر پوٹن کو انتقام کی ٹھنڈی ڈش کا نام دیتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ان میں سے چند اہم شخصیات کی ہلاکتوں کی تفصیل بھی بتانا چاہتی ہوں۔ 2023 اگست میں مسلح گروہ ویگنر کے بانی ویگنی پریگوزن ماسکو کے شمال مشرق میں ایک طیارے کے حادثے میں ہلاک ہوئے۔ اپنی موت سے صرف 2 ماہ قبل انہوں نے صدر پیوٹن کے اقتدار کو بڑا چیلنج دیا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے تو وہ صدر پیوٹن کے قریبی اور معتمد ساتھی رہے، دونوں کے جیبی دور کے ساتھی تھے۔ مگر یوکرین جنگ کے دوران کچھ معاملات پر ان کے روسی وزیر دفاع سرگئی شوئیگو سے اختلافات ہوئے، جس پر ویگنی نے بغاوت کر دی۔ بیلاروس کے صدر کی مداخلت سے یہ بغاوت کامیاب تو نہیں ہو سکی، مگر صدر پیوٹن کی اقتدار پر گرفت کو زوردار جھٹکا ضرور محسوس ہوا۔ صدر پیوٹن نے اس بغاوت کے دوران ویگنی اور ان کے ساتھیوں کو سزا دینے کا اعلان کیا۔ تاہم بیلاروس کی صدر کی مداخلت کے نتیجے میں مذاکرات کے بعد جب معاملات ٹھنڈے پڑ گئے تو کچھ ہی عرصے بعد ویگنی کی طیارے حادثے میں ہو گئی۔ اس پر سوالات کھڑے ہوئے۔ مغربی میڈیا نے موقع کا خوب فائدہ اٹھایا اور صدر پیوٹن کے متعلق کہا کہ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کا یقین ہے کہ انتقام ایک ایسی ڈش ہے جسے ٹھنڈی کر کے کھانا چاہیے۔ صدر پیوٹن کے مخالفین یا ناقدین میں غدار کا خطاب پانے والوں میں پراسرار ہلاکتوں کا شکار ہونے والی پہلی شخصیت ولادیمیر گلوولو تھے۔ انہیں ماسکو میں اپنے کتے کے ہمراہ چہل قدمی کرنے کے دوران گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ ان کی ہلاکت سے قبل روس کی برسر اقتدار جماعت نے ان پر الزام عائد کیا کہ سوویت یونین کے ٹکڑے ہونے کے بعد انہوں نے نشکاری کے عمل سے غیر قانونی طور پر پیسہ بنایا۔ ولادیمیر کی ہلاکت کے 1 سال کے بعد سرگئی پوشینیکو نامی رکن پارلیمنٹ کو بھی ماسکو کی گلیوں میں مار کر ہلاک کیا گیا۔ سرگئی یوشنیکو چیچن باغیوں کے حملوں کی تحقیقات کرنے والی پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ تھے، جنہیں شک تھا کہ اپارٹمنٹ بلڈنگ پر حملے دراصل روسی خفیہ ایجنسیز نے کروائے۔ 7 اکتوبر 2006 کو روسی اخبار کی صحافی اینا پولیٹ کو چیچنیا میں روسی افواج کے مظالم پر تنقید کی وجہ سے کیا گیا۔ 27 فروری 2015 کو سابق نائب وزیر اعظم بورس نیمٹسو کو صدر پیوٹن کے دفتر کے قریب کیا گیا۔ وہ 1990 کی دہائی میں روسی سیاست کے ابھرتے ستارے اور بورس یلسن کی جانشینی میں صدر پیوٹن کے مد مقابل سمجھے جاتے تھے۔ صدر پیوٹن کی مسلسل مخالفت کی وجہ سے انہیں 3 بار جیل بھی ہوئی۔ انہوں نے 2008 میں صدر پیوٹن کے خلاف صدارتی الیکشن بھی لڑا، مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ صدر پیوٹن کے مخالفین ناقدین ملک چھوڑ کر بیرون ملک پناہ گاہیں تلاش کرتے رہے، مگر بہت سے ایسے افراد کی بیرون ملک بھی پراسرار ہو چکی۔ ایسا ایک مشہور کیس نومبر 2006 میں سامنے آیا جب لندن میں ایک ہسپتال میں زیر علاج الیگزینڈر لٹوینینکو کی پراسرار ہو گئی۔ تحقیقات میں علم ہوا کہ اسے زہریلا تابکاری مواد دیا گیا۔ اس روسی جاسوس نے الزام عائد کیا تھا کہ وہ برطانیہ میں پناہ گزین روسی ارب پتی بورس بیزوسکی کو کرنے وہاں آئے ہیں۔ بورس بیزوسکی بورس یلسن کے دور حکومت میں کافی امیر ہوئے۔ شروع میں پیوٹن کے ساتھی رہے، پہلی انتخابی مہم میں سرمایہ بھی لگایا، تاہم بعد ازاں اختلافات کے باعث برطانیہ میں پناہ لی، جہاں مارچ 2013 میں اپنے گھر میں مردہ پائے گئے۔ اسی طرح برطانیہ میں سابق روسی جاسوس سرگئی سرکپال اور ان کی بیٹی یولیا کو بھی زہر دے دیا گیا۔ مارچ 2018 میں ہونے والے اس کا الزام بھی روسی خفیہ ایجنٹس پر لگا۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد روس کے امیر ترین افراد اولیگارکس کی کئی پراسرار اموات بھی منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں نمایاں ترین روسی تیل کمپنی لکوائل کی صدر ریول میگانو تھے، جن کی ستمبر 2022 میں ماسکو کے ایک ہاسپٹل کی کھڑکی سے گرنے کے باعث ہوئی۔ یہ فہرست جہاں ایک طرف واضح پیغام ہے کہ صدر پیوٹن کسی قسم کے اندرونی چیلنج یا مخالفت کو برداشت نہیں کرتے اور جان لیوا پالیسی پر کاربند ہوتے ہیں، اپنے ناقدین اور مخالفین کو صفحہ ہستی سے مٹاتے ہیں، وہیں یہ صدر پیوٹن جس کی شخصیت کے اس پہلو کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ وہ اپنے پیش رو بورس یلسن کی اس نصیحت پر پوری طرح کاربند ہیں کہ روس کا خیال رکھنا۔ دراصل اپنے کریئر کے آغاز میں دنیا کی بڑی سپر پاور سوویت یونین کے طاقتور خفیہ ادارے کے جی بی میں اہم پوزیشنز پر کام کرنے والے ولادیمیر پیوٹن خود کو روس کی خود مختاری کا محافظ اور اقوام عالم میں سابق سوویت یونین کی طرح
روس کو اہم مقام دلانے کے داعی ہیں۔ مہنگائی، افراط زر جیسی مشکلات کے باعث روسی عوام کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں اقتدار سنبھالنے کے بعد وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو روس کی خود مختاری کی حفاظت اور اسے سابق سوویت یونین جیسی عظمت رفتہ واپس دلانے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ آخر میں کہنا چاہوں گی کہ یوکرین کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال، معاشی اثرات، عالمی پابندیوں سمیت یورپ اور امریکہ کے دباؤ کے باوجود صدر پیوٹن روس کا خیال رکھنے والی نصیحت پر پوری طرح عمل کر رہے ہیں۔ وہ نہ صرف تمام پابندیوں اور دباؤ کے باوجود روس کی خود مختاری کے تحفظ میں کامیاب ہیں، بلکہ بہت حد تک روس کو اقوام عالم میں باوقار مقام واپس دلانے کے مشن پر بھی کامیابیاں ان کے قدم چوم رہی ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔